جرت ہے تو افکار کی دنیا سے نکل جا، جرت ہے تو افکار کی دنیا سے نکل جا، ہیں بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے، اس کلز میں خاموش کے کھلتے نہیں اسرار، جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیاء، گفتاؤ گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ صاحبزادہ والا سان محترم المقام صاحبزادہ پیر شبیر احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور سلسلہ لاسانی سے تعلق رکھنے والے عہدیداران، کارکنان، وابستگان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے کریم رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں اس آستانے کا رستہ دکھایا اور پھر اس آستانے کے رستے پر چلایا، اور پھر ایسے لوگوں سے ملوایا جن کو اللہ کہتا ہے یہ میرے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، سارے بندے ہیں میرے، لیکن جنہیں میں کہتا ہوں میرے ہیں وہ بندے اور ہیں۔ حضور میں 3 سال سے یہاں پر آ رہا ہوں، اس دفعہ یہ تیسری حاضری ہے میری۔ پہلے ہم علماء کے وفد کے ساتھ سرگودہ سے آئے، اور آج میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوں، میری بیٹیاں، میری مسز، ہم ساری فیملی آئے ہیں، اور یہاں کی محبتیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ اگلی بار مجھے اپنے خاندان کے ساتھ آنا پڑے گا۔ ہم چونکہ تنظیمی لوگ ہیں، منہاج القرآن آپ کو پتہ ہے ایک نظم ہے، ایک تنظیم ہے، تو میری بیٹیاں منہاج یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں لاہور، تو ان کو میں لے کے آیا، میں نے کہا آپ نے بڑے بڑے پروگرام دیکھے ہیں، ایک یہ پروگرام بھی دیکھیں۔ جو نظم یہاں پر دیکھا، جو ایک طریقہ کار دیکھا، لگتا ہے واقعی کوئی اللہ کے ولی کا ڈیرہ ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ میں بس ایک بات صرف عرض کروں گا قرآن سے، جس طرح پہلے نانیاں اور دادیاں پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو کہانیاں سناتی تھیں، کہانی سناتے سناتے پوتا پوتی بھی سو جاتا تھا، نواسا نواسی بھی سو جاتا تھا، اور ساتھ دادی نانی بھی سو جاتی تھی۔ تیری اور میری نانی دادی کے قصے اور کہانیاں سلانے کے لیے ہوتے تھے، مصطفیٰ کریم کے کہانیاں اور قصے امت کو جگانے کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ایک کہانی سنائی اپنے محبوب کو۔ اللہ نے فرمایا پہلے اللہ نے، میں جو ساری باتیں اشارتاً کروں گا اور قرآن سے ہوں گی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ جو لوگ میرے رستے میں آتے ہیں، کسی اللہ والے سے تعلق بناتے ہیں، محبوب تو جانتا ہے یہ کیوں آتے ہیں؟ علماء سمجھتے ہیں یہ بات قرآن کی کر رہا ہوں، مولا تو جانتا ہے بتا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان لوگوں کا اور میرا ایک رشتہ جڑ چکا ہے۔ مولا کون سا رشتہ ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ رشتہ محبت کا رشتہ ہے، چاہت کا رشتہ ہے، اور محبوب یہ جانتے ہو کہ چاہت کا اظہار پہلے کون کرتا ہے؟ فرمایا بندہ اللہ سے محبت نہیں کرتا، پہلے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، پھر اپنے رستے پر چلا دیتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا محبوب میں جس کو چاہتا ہوں، جس سے محبت کرتا ہوں، اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہوں۔ اللہ نے ایک کہانی سنائی، اللہ نے فرمایا محبوب مجھے ایک شہر سے محبت ہو گئی،
یہ کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اپنے محبوب کو، اور بندے کی بات نہیں کی، فرمایا مجھے ایک شہر سے محبت ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اس شہر کو اب میں نے بلند کرنا تھا، مقام دینا تھا، مرتبہ دینا تھا۔ محبوب اس شہر کی خاطر اس شہر کے دور دراز ایک گاؤں میں ایک بچہ پیدا کیا، ایک بچہ پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب اس بچے کو اتنا مقام عطا فرمایا، اس بچے کو معصومیت کے اندر خواب میں چاند، سورج اور 11 ستاروں سے سجدہ کروا دیا۔ بچہ آپ سمجھ گئے ہیں؟ سجدہ کروایا۔ تقدیر کس کی بدلنا چاہ رہا تھا؟ شہر مصر کی۔ محبت کس سے ہوئی؟ مصر کے شہر سے۔ محبوب بچہ معصوم تھا، خواب سن کر برداشت نہ کر سکا، اپنے باپ سے اظہار کیا، ابا جان رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ باپ نے کہا بچے خواب بھائیوں کو نہیں بتانا۔ کیا فرمایا؟ بھائیوں کو نہیں فرمانا، اس لیے شیطان انسان کا دشمن ہے۔ محبوب بات چلتی چلتی بھائیوں تک چلی گئی۔ بھائیوں نے 3 فیصلے کیے۔ پہلا فیصلہ اس کو قتل کر دیا جائے، دوسرا فیصلہ اس کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے، اور تیسرا فیصلہ یہ تھا اس کنویں کے اندر ڈال دیا جائے جو جل سڑ چکا تھا۔ محبوب میں نے 2 فیصلے ان کے مسترد کر دیے، تیسرے فیصلے پر عمل کروا دیا۔ اب اللہ تقدیر کس کی بدلنا چاہ رہا تھا؟ مصر کی۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا۔ قافلے جو مصر کی طرف جا رہے تھے، آندھیاں اور طوفان چلا کر اللہ نے قافلے کا رخ موڑا۔ قافلے کے رخ موڑ کر اس کنویں کے اندر ڈول لٹکایا۔ محبوب بچہ ڈول سے باہر آیا، پھر بچہ مصر گیا۔ محبوب جس سے محبت کرتا ہوں میں طوفان چلا کر، آندھیاں چلا کر، قافلوں کے رخ مڑوا کر کنویں سے صحیح سلامت نکال کر اس ملک تک پہنچا دیتا ہوں۔ لوگوں، خانے وال کی زمین پر ایک بچہ پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تقدیر فیصل آباد کی بدلنے والی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت اللہ اس سرزمین سے کر چکا تھا۔ فیصل آباد سے اللہ محبت کر چکا تھا۔ بچہ خانے وال میں پیدا ہوا، اللہ نے وہاں سے اٹھایا، ڈائریکٹ فیصل آباد نہیں پہنچایا۔ پہلے بچے کو گمنام کیا، گمنام کیا، اور ایسی ہستی سے ملایا، گمنام ہستی جسے چادر والی سرکار کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تقدیر کہاں کی بدل رہی تھی؟ فیصل آباد کی۔ بچہ کہاں سے اٹھا، کہاں گیا، پھر حکم ہوا نہیں، اللہ تقدیر فیصل آباد کی بدلنا چاہتا ہے۔ چادر والی سرکار نے فرمایا مسعود لاسانی یہاں سے اٹھ، ڈیرا اٹھا، فیصل آباد کی زمین پر اپنے قدم ٹکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ جس کی تقدیر بدلتا ہے، کوئی بندہ عطا فرماتا ہے۔ وہ مصر والی بات میں ساری چھوڑ گیا ہوں، وقت نہیں ہے، وقت کی نزاکت کو میں سمجھتا ہوں فجر ہونے والی ہے۔ حاضرین گرامی قدر،
اللہ کا بہت بڑا کرم، بے شک اللہ کا بہت بڑا احسان، حق اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا جس امت کے لیے نبی دعائیں مانگتے گئے، مولا نبی نہ بنایا ہوتا محمد کا امتی بنا دیا ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور امت میں بھی اللہ نے ہمیں ان لوگوں کا ساتھ عطا فرمایا، ان لوگوں کی رفاقت عطا فرمائی، واہ ان لوگوں کی رستے پر چلایا۔ میں 100 بار آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ آئے، آپ خود نہیں آئے، اللہ نے بلوایا ہے آپ کو۔ واہ واہ سبحان اللہ بڑا عام سے شعر ہے، محبوب کی محفل کو محبوب محبوب سجاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، آتا وہی ہے جو وہاں پر مقبول ہو چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ حاضرین گرامی قدر، اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، میرے اللہ اس آستانے کو شاد فرما، آباد فرما۔ جو محبتیں، جو الفتیں اور جو اتحاد امت کا سبق میں نے یہاں پر دیکھا، یہاں پر صرف امت کا اتحاد نہیں ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آج کل تو اتحاد بین المسالک بڑا مشکل ہے اس دور میں۔ ایک مسجد کا مولوی دوسری مسجد کے ساتھ اتنا اختلاف رکھتا ہے کہ ایک دوسرے کو ملانا مشکل ہے۔ مسلک نہیں، مذہب نہیں، بین المذاہب۔ واہ واہ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بے شک جو لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھیں، چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں اللہ کی مخلوق کا درد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے سنا، انسان تو انسان جس نے جانوروں کے پاؤں دبائے ہوں، واہ 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 کیا بات ہے جس نے جانوروں کے پاؤں دبائے ہوں، سبحان اللہ جس نے غیر مسلموں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے ذاتی برتن میں کھلایا ہو۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی مسلمان کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ نے پیروں کا پروٹوکول نہیں دیکھا، سردار صاحب فرما رہے تھے نا، آپ ابھی جانتے نہیں ہیں کہ پیروں کے ان کی اولادوں کے معاملات کیا ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ یہ بھی مرشد ہے، یہ بھی مرشد ہے، سبحان اللہ یہی وہ مرشد ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرا بندہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ وہ دو دریا کون سے ہیں؟ دو دریا کون سے ہیں؟ زندہ باد۔ حاضرین گرامی قدر، وہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا جس در پر پیچھے سے الگ آئیں، مذہب الگ، قوم الگ، لباس الگ، ثقافت الگ، تہذیب الگ، الگ الگ ہو کے آئیں، جہاں پر سارے جڑ جائیں وہاں پر میرا بندہ ہوگا۔ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ جی واہ فوجد عبدم من عبادنا، یہ عبدنا ہے، یہ عبادنا ہے، واہ واہ عبادنا، فوجد عبدم من عبادنا، وہاں پر میرا بندہ ہوگا جہاں دو دریا ملیں گے، جہاں پر موسیٰ کی مچھلی، واہ بھنی ہوئی مچھلی، کیا بات پکی ہوئی مچھلی، واہ تلی ہوئی مچھلی، سبحان اللہ مرچ مسالہ لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں پر مردہ مچھلی میں جان آ جائے فوجد عبدم من عبادنا، واہ سبحان جہاں مچھلی زندہ ہو وہ خضر کا ڈیرا ہے، جہاں مردہ دل حیات پا جائے وہ لاسانی سرکار کا ڈیرا ہے۔ واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات جہاں مچھلی زندہ ہوتی ہے وہ خضر کا ڈیرا ہے، اور جہاں مردہ دل، مردہ زمینیں، مردہ ضمیر، مردہ روحیں آباد، شاد
اور پرواز کرتی ہیں وہ لاسانی ڈیرا ہے۔ بے شک، اللہ سبحان اللہ۔ اس آستانے کو آباد رکھے، اللہ آپ سب کو آباد رکھے۔ پیر بھی لاسانی ہے لیکن خدا کی قسم مرید بھی لاسانی ہے۔ واہ